نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ریحان نامی شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق شیخو پورہ سے تھا۔ ریحان کہتا ہے میں ایک قبرستان میں گورکن تھا۔ 2008 سے لے کر 2015 تک میں اس قبرستان کا گورکن تھا، لیکن 2015 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں وہ نوکری چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ قبرستان علاقے کا ایک قدیم اور پرانا قبرستان تھا اور آبادی سے خاصا ہٹ کر دور تھا۔ وہاں پر ایک دفعہ کی بات ہے، پہلی بات تو وہاں پر لوگ آتے بہت کم تھے۔ کبھی کوئی اسلامک ڈے ہوتا تھا، کبھی کوئی عید ہوتی تھی، شب برات ہوتا تھا تو تب لوگ آیا کرتے تھے۔ ویسے عام طرف بہت کم ہوتی تھی، لیکن ابھی بھی وہاں پر تدفین کا عمل جاری تھا کیونکہ وہ قبرستان بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر کسی میت کی تدفین ہوئی، اس کے بعد ابھی میں ادھر ہی موجود تھا کہ مجھے قبرستان کا ایک حصہ صاف کرنا تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ جھاڑیاں اور درخت تھے، تو میں نے سوچا کہ اس جگہ کی بھی ساتھ ساتھ صفائی شروع کر دوں، کیونکہ اب قبرستان کے جس حصے میں تدفین کرتے تھے وہاں پر جگہ کم رہ گئی تھی۔ میں اس طرف جانے لگا تو بڑی مشکل سے قبروں سے ہوتا ہوا جھاڑیوں کو کراس کرتا کہ وہاں پر کوئی سانپ یا کوئی بچھو ویسی چیز نہ ہو۔ اکثر جھاڑیوں میں ایسی چیزیں حشرات پائے جاتے ہیں، بچ بچا کر کوئی زہریلا کیڑا نہ کاٹ لے۔ وہاں پر پہنچا، ایک تنگ سا راستہ تھا، بالکل ویران جگہ تھی۔ مین گیٹ سے آتے تھے تو صرف اس طرف جایا جا سکتا تھا، اس کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ابھی میں تھوڑا ہی آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ راستے کے درمیان میں ایک خاتون کھڑی تھی، برقع پوش خاتون۔ میں بہت دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کون ہے، اس طرف تو کبھی کوئی نہیں آیا، اور ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ایک تدفین ہوئی ہے، اس وقت تو یہاں پر کوئی خاتون نہیں تھی، پھر یہ کون ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جیسے میں اس کے پاس جانے لگا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، جیسے بین کر کے رونے لگ گئی ہو۔ مجھے لگا کہ شاید کسی قبر پر آئی ہے، لیکن قبریں تو اس طرف ہے، پھر یہ رو کیوں رہی ہے؟ قد بہت لمبا تھا اور چہرہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ ڈرتا ڈرتا تھوڑا آگے گیا تو نہ چاہتے ہوئے میری نظر اس کے پیروں پر پڑ گئی۔ استغفر اللہ، وہ تو ایک پچھل پیری تھی، اس کے پیر الٹے تھے اور وہ قبرستان کے اس ویران راستے پر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا اگر میں تھوڑا سا بھی آگے گیا تو یہ مجھے بھی جانی نقصان دے دے گی۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھی اور ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگ گیا۔ جب اس سے خاصا پیچھے آیا تو پلٹ کر بھاگنے لگا تو بیک سائڈ سے خوفناک آواز گونجی، دوبارہ اس راستے پر اس ٹائم آئے تو جان سے مار دوں گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں بہت ڈر گیا۔ اس بات کا ذکر کچھ لوگوں سے میں نے کیا، ان کو یقین ہی نہیں آیا میری بات پہ، لیکن میں دوبارہ کبھی بھی اس طرف نہیں گیا۔ اس کے بعد بھی مجھے اسی طرف ایک عورت اکثر دکھائی دیتی تھی، کبھی کسی کونے پر کھڑی تو کبھی کسی درخت کے نیچے بیٹھی۔ میں اس سے تو خوف زدہ ہوا کہ میں نے اس کے بعد جو کام کرتا تھا گورکن کا وہ چھوڑ دیا۔ یہ ایک کہانی تھی ریحان کی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 5 سال پرانی بات ہے۔ میں بھیرا میں گیا ہوا تھا اپنے چاچو کی طرف، تو وہاں پر میں نے بہت سی ڈراؤنی کہانیاں سنی ہوئی تھیں کہ وہاں کا جو قبرستان ہے وہ آسیب زدہ ہے، اس قبرستان میں جنات کا، چڑیلوں آفتوں کا بسیرا ہے۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ میں کہتا تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، اگر وہاں پر اس حد تک جنات کا بسیرا ہے تو لوگ اپنے فوت ہو جانے والے پیاروں کو کیسے دفنانے کے لیے چاہتے ہیں۔
لیکن میرے کزن باضد تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں، یہ بات سچ ہے کہ یہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے، باقاعدہ یہاں پر وہ دکھائی دیتی ہیں رات کے وقت۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے اس قبرستان کے پاس لے کر جاؤ گے اور میں اندر جاؤں گا۔ اس نے مجھے بہت منع کیا کہ پاگل مت بنو۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا نا میں جاؤں گا۔ خیر میں نے ضد کی، میرا کزن تھا، مجھے لے گیا۔ وہ قبرستان کے باہر کھڑا تھا، رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا، سخت سردی تھی، میں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ قبرستان میں داخل ہو گیا، دور دور تک کسی انسان کا تو نام و نشان تھا ہی نہیں، شہر خاموشہ تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے گورکن بھی اپنے گھر جا چکا تھا۔ جب اندر داخل ہوا تو وہاں پر ایک خوشبو مہک رہی تھی۔ مجھے لگا کہ لوگ آتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، پھول رکھ کے جاتے ہیں قبروں پر، تو ان کی خوشبو ہوگی۔ تھوڑا سا اور آگے جانے لگا تو ایسا لگا کہ کوئی قبروں کے درمیان میں چل رہا ہے، سفید لباس تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی، جیسے وہاں پر اکثر خدمت گار ہوتے ہیں، قبروں کی صفائی کرتے ہیں، وہ ہوگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایسا لگا کہ وہ قبر کے پیچھے بیٹھ گیا ہے۔ استغفر اللہ، بہت سے ایسے لوگ جو نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ قبرستانوں میں بھی جا کر نشہ کرتے ہیں، تو مجھے لگا کہ یہی یہاں پر آتے ہیں، انہوں نے یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں اور یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ میں نے اسے طنز کے طور پر یہ کہا کہ اس قبرستان میں جو جن ہے، جو چڑیل ہے، اس کو تو آج میں نے پکڑ لیا ہے۔ میں خود سے باتیں کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اس قبر کے پیچھے وہ بیٹھا تھا۔ قبر کے پاس جانے لگا تو بہت ڈراؤنی آواز آ رہی تھی، کوئی عورت جیسے رو رہی ہوتی ہے۔ اب مجھے لگا کہ یہ کوئی نشئی ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور یہ اب جان بوجھ کر ایسی آوازیں نکال رہا ہے کہ میں ڈر جاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تھوڑا سا آگے بڑھا، موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی میں نے۔ اس حصے پر اندھیرا تھا، قبرستان کا تھوڑا سا حصہ ایسا تھا جہاں پر روشنی نہیں آتی تھی درختوں کی وجہ سے۔ جو ہی میں نے قبر کے پیچھے دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ بہت بھیانک تھا۔ میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا، وہ اتنی خوفناک تھی کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کو کیسے اس کو ڈسکرائب کروں۔ آدھے سر پر بال تھے، آدھا سر گنجا تھا، اور آنکھیں اتنی خوفناک، اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جیسے باہر نکلی ہوئی ہیں، سفید کلر کی، ناک کی جگہ پر اتنا بڑا سوراخ، اور مجھے کچھ نظر نہیں آیا، بس اتنی نظر پڑی۔ پھر مجھے ہوش نہیں کہ میں کہاں پر ہوں کہاں پر نہیں۔ چیخیں مارتا میں واپس بھاگا، 2 دفعہ میں گرتا گرتا بچا۔ باہر نکلا، میں نے اپنے کزن سے کہا بھاگو یہاں سے، میں نے کچھ دیکھا ہے۔ وہ بائک پہلے سٹارٹ کر کے اس نے رکھا تھا میری چیخیں سن کر، مجھے اس نے بائک پر بٹھایا۔ گھر پہنچتے پہنچتے میری تو حالت ایسی ہوگی، کان بند ہو گئے، کندھے بھاری ہو گئے، سر کسی نے پکڑ لیا۔ بائک سے اترتا زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ 6 دن میں بے ہوش رہا۔ ہر ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا، ایک مولوی صاحب بھی آئے، انہوں نے کہا کہ اس نے بہت پاس سے کسی مخلوق کو دیکھا ہے، کسی غیر مرئی مخلوق کو، تو یہ اتنی جلدی ہوش میں نہیں آئے گا، یہ ہے زندہ۔ 6 دن ایک عامل صاحب آئے تھے، انہوں نے کچھ پڑھائی کی تھی جو مجھے وہاں پر میرے چاچو کے بچوں نے بتایا، چاچو نے بتایا۔ انہوں نے پڑھائی کر کے میرے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ اس کے آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آ گیا تھا، اور میں ایسے چلا رہا تھا جیسے میں ابھی بھی قبرستان میں ہوں۔ ان سب کو دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے سنبھالا اور میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ اس عامل نے کہا کہ اگر ایک لمحہ بھی تم وہاں پہ رک جاتے تو اس نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ تم ان چیزوں کو مذاق سمجھتے ہو؟ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہ ہمارے آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ اور بھیرا میں اس قبرستان میں نے بہت سی کہانیاں پہلے بھی اپلوڈ کی ہیں، لوگوں نے شیئر کی ہیں، وہاں پر چڑیل کا بسیرا ہے۔ علی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے توبہ کی، توبہ کے نفل پڑھے، اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، صدقے کا گوشت بھی جا کر وہاں پر قبرستان کے باہر عامل صاحب نے کہا تھا رکھ کے آنا، رکھ کے آیا۔ آج بھی میں بھیرا جاتا ہوں، لیکن کبھی بھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس قبرستان کی طرف جا سکوں۔ تو میں
اپنا جو میں نے سبق حاصل کیا میں اس سے لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ کبھی ان باتوں کو محض کہانیاں یا مذاق مت سمجھیں. کسی بات میں حقیقت ہوتی ہے تو کوئی بات بنتی ہے، باقی اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. تو یہ ایک کہانی تھی میری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ علی آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.